آج کی ہماری ایک اہم دوا برائیونیا ہے۔ برائیونیا بھی ہماری پولیکرس ریمیڈی میں سے ہے اور جو کہ روزمرہ استعمال ہونے والی دواؤں میں سے ایک ہے۔ برائیونیا کی سب سے اہم علامت حرکت سے زیادتی ہے، لیکن اس حرکت سے زیادتی کو کلیئر کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مریض اگر ہمارے پاس آتا ہے اور اگر اس کی علامات حرکت سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو ہمارے پاس برائیونیا دوا ہوتی ہے، جبکہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ برائیونیا صرف ان حرکت سے پیدا شدہ علامات کو ختم کرے گی جو برائیونیا کی پروونگ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ دو مختلف باتیں ہیں کہ یعنی جب ہم برائیونیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سر سے لے کر پاؤں تک کی اکثر علامات حرکت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ حرکات اور وہ موومنٹس وہ بھی مخصوص قسم کی ہیں۔ اگر وہ مخصوص قسم کی حرکات ملتی ہیں تو برائیونیا دوا ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کی اصل علامت یہ ہے کہ برائیونیا کی تمام علامات حرکت سے بڑھتی ہیں، نہ کہ اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جو بھی حرکت سے زیادتی کے لیے مریض ہمارے پاس آئے اس کی دوا برائیونیا ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حرکت سے جو زیادتی ہے یہ کہاں کہاں میں ملے گی۔ مثلا سب سے پہلے سر درد کے حوالے سے برائیونیا سر درد کی بہت بڑی دواؤں میں سے ہے۔ اس میں مختلف نوعیتوں کا سر درد پایا جاتا ہے، اور اس میں سر درد کی جو لوکیشن ہے، جب مریض آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو سر درد کہاں ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سر درد ماتھے کے اندر ہوتا ہے۔ برائیونیا کا سر درد ماتھے کے اندر ہوگا اور وہ جھکنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی سر کو نیچے کرے گا تو مریض کہے گا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایسے کئی مریض ہیں جو کئی سالوں سے سر درد کے میں ملوث تھے، یعنی 20 سال سے 25 سال سے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ چھت پر رہتی ہے اور صرف اس وجہ سے نیچے نہیں اتر سکتی چونکہ اس کو سیڑھیوں میں نیچے دیکھنا پڑتا ہے اور سر بوجھ ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے سر پورے کا پورا ماتھے کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اس وجہ سے اسے سیدھا سر کر کے نیچے اترنا پڑتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اس کی یہ 20-25 سالہ پرانی تکلیف برائیونیا نے ختم کی۔ تو اس کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ برائیونیا کا سر درد ماتھے میں ہوتا ہے اور جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سر درد کمپلیٹ اور الگ ہے۔ ایک اور طرح کا سر درد بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ بھی کمپلیٹ ہے اور بالکل الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مریض کی آنکھ کھلے گی تو سر درد سے کھلتی ہے، یعنی ماتھے کے اندر ہوتا ہے لیکن سر درد سے ہی مریض کی آنکھ کھلتی ہے، اور اس کے بعد ایسا ایسا جیسے دن بڑھتا ہے تو سر درد کم ہوتا ہے۔ نیٹرمیور کا سر درد بھی ماتھے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، شروع میں جیسے آنکھ کھلتی ہے سر میں درد نہیں ہوتا، لیکن جیسے دن چڑھتا ہے سورج کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ برائیونیا کا جو سر درد ہے وہ سر درد سے ہی مریض کی آنکھ کھلتی ہے، جو کہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جھکنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور سر درد بھی اس کے پایا جاتا ہے، یعنی معمولی سی حرکت سے، یعنی آنکھوں کو اگر مریض دائیں اور بائیں موڑتا ہے یا اوپر نیچے دیکھتا ہے تو اس آنکھوں کی موومنٹ سے بھی اس کے اندر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یعنی معمولی سی حرکت بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سر کا درد معمولی سے چلنے سے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کو لگتا ہے جیسے سر اندر سے ہل رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہی کیفیت بیلا ڈونا میں بھی ہے۔ بیلا ڈونا میں اگر آپ ٹیکسٹ کے لحاظ سے علامت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جھٹکے سے سر درد بڑھتا ہے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جھٹکے سے کیسے درد بڑھتا ہے، بیسیکلی مریض جیسے چل رہا ہے ہر قدم کا جھٹکا لگتا ہے، لیکن اس کو آپ چلنے میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی اس کا ڈیفرنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سمٹم کو ہم چلنے میں لیں یا جھٹکے میں لیں، چونکہ قدم جب مریض لیتا ہے تو بیلاڈونا کا تب بڑھتا ہے، برائیونیا کا بھی تب بھی بڑھتا ہے۔ تو اس میں ایک ہی علامت ہے جو ان کو ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بیلا ڈونا کا مریض جب لیٹ جاتا ہے تو اس کا سر درد بہت بڑھ جاتا ہے، لیٹ نہیں سکتا، جبکہ برائیونیا کا سر درد جو ہوتا ہے وہ لیٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو
اس کی جو سر درد کے حوالے سے اور سر کی علامات میں حرکت سے زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی بہت بڑی علامتوں میں سے ہے، اور اس کو آرام کی حالت میں اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی متلی اور چکر، جو کہ مریض جیسے ہی بیٹھ کر اٹھتا ہے یا لیٹ کر اٹھتا ہے تو اس پر متلی ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں۔ یہ آپ کو روزمرہ کے مریضوں کے اندر بہت زیادہ علامات ملیں گے۔ ایسے مریضوں کو ہمارے معالجین اکثر طاقت کے نام پر بہت ساری دوائیں دیتے ہیں، لیکن مریض سے آپ نے سب سے پہلے سوال یہ کرنا ہوتا ہے کہ مریض کمزوری کی جب کیفیت آ کر آپ کو بتاتا ہے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کو کیا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھوں کے آگے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کس وقت ہوتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ یہ علامت ملے گی۔ مریض آ کر بتائے گا کہ جب میں بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہوں یا چلنے لگتا ہوں تب آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، اور اس کے بعد جیسے چلتا ہوں تو پھر چلتے پھرتے اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ برائیونیا کی بہت بڑی علامت ہے۔ چونکہ برائیونیا صرف ان چکروں کو ختم نہیں کرے گی، اس کے پیٹ کی کیفیات کو بھی بہتر کرے گی اور اس کیفیت کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر یہی کیفیت بخاروں کے اندر ہے، یعنی مریض بخار کی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے اور چپ چاپ لیٹا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا اور بے چینی نہیں ہے، بلکہ مریض کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوں۔ اس طرح چھوٹے بچے ہیں، مائیں آ کر ہمیں اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسکول سے آیا اور بچہ چپ کر کے لیٹا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا اور بخار بہت زیادہ شدید ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے، لیکن جیسے ہی اٹھتا ہے تو کیا کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، تو بیٹھ کر اٹھتے ہوئے متلی اور قے اور غشی یہ برائیونیا کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وہ بخار کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ یرقان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ عام کمزوری میں بھی ہو سکتی ہے، اور باقی کیفیتوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر بھی ایک اور علامت ہے کہ مریض جیسے ہی بیٹھ کر اٹھتا ہے بعض اوقات غش بھی کھا جاتا ہے، غش کھا جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی برائیونیا کی بہت بڑی علامت ہے، جو کہ حرکت سے زیادتی کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ کہ مریض کی یہ جو حرکات ہیں، موومنٹس ہیں، وہ کہاں کہاں اور کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں، تاکہ ہم ایک سملر دوا کا انتخاب کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایسا سر درد جس سر درد کے ساتھ مریض کو قبض ہو، اور سر درد کی یہ علامات جو ہم نے برائیونیا کے حوالے سے دیکھی ہیں، اگر اس کی موڈیلٹیز اس کے ساتھ ملتی ہیں تو برائیونیا کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہوگی جو اسے ٹھیک کرے۔ اسی طریقے سے مریض کے سینے کے اندر درد ہوتا ہے جو سانس لینے سے بڑھتا ہے۔ سانس بھی بنیادی طور پر ایک پھیپھڑوں کی حرکت ہے جس سے چھاتی سکڑتی اور پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے جو سینے کے عضلات ہیں اور پھیپھڑے ہیں اگر وہ متاثر ہوتے ہیں تو اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر نمونیا کے مریض کو آپ دیکھتے ہیں تو نمونیا کے مریض میں کیا ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، چھاتی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ ہر سانس کے ساتھ کرا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہر سانس کے ساتھ درد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ پیور اور ٹپیکل جو سمپٹم ہوتی ہیں نمونیا کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ برائیونیا کی علامات ہوتی ہیں، تو وہاں برائیونیا بہت بڑی دوا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سر درد کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی یہ سر درد آپ کو ملے گا جو استری کا کام کرتے ہیں۔ استری کی ہیٹ سے اس کے فیس کے اوپر، اس کے ماتھے کے اوپر جب بہت زیادہ ہیٹ پڑتی ہے تو اس سے مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور عموماً استری کرنے والوں کو سر میں درد رہتا ہے۔ تو یہ سر درد اگر آپ ان سے علامات لیں گے تو بتائیں گے کہ ماتھے کے اندر ہوتا ہے اور جھکتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آنکھوں کی موومنٹ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ برائیونیا کی علامات ہیں، اور برائیونیا سے یہ سر درد کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حرکت سے زیادتی کی اس کی ایک اور مثال جوڑوں کا درد ہے، جو کہ برائیونیا کا مریض بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے دردوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مریض جوڑوں کو چھونے بھی نہیں دیتا بعض کا، یعنی درد اور ٹچنگ ایگراویشن کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض جیسے ہی چلتا ہے تو بجائے اس کے ساتھ بہتر ہونے کے اور بھی اس کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ مریض ہمیں رسٹاکس کے ساتھ الجھاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا اور ایک کویسچن جو آپ کو رسٹاکس اور برائیونیا سے الگ کر دے گا، آپ نے یہ پوچھنا کہ جب صبح فرسٹ ٹائم آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
تو برائیونیا کے مریض کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مریض صبح اٹھتا ہے تو اس وقت اس کی حالت کافی بہتر ہوتی ہے، اور جیسے اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چل نہیں پاتا، بلکہ اس کے درد بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ رسٹاکس کا مریض جب صبح اٹھتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اور اس سے اس کی کیفیات جو ہیں، اس کا اکڑاؤ اور کھچاؤ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے چلتا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ تو صبح کا کویشچن ان دو دواؤں کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے دردوں کے اندر بہت زیادہ سوجن بھی ہوتی ہے، بلکہ برائیونیا کے مریض کو اگر آپ اکثر دیکھیں گے تو اس کی ٹانگیں سوجی بھی ہوتی ہیں اور پھولی بھی ہوتی ہیں بعض کا، جو اکثر آپ کتابوں میں کلکیریا کارپ کا مزاجی ساخت دیکھتے ہیں، جو کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ پھولا ہوا نرم اور پلپلا سا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اگر اس حوالے سے عملی طور پر کوئی دوا دے گی تو وہ برائیونیا ہے۔ تو برائیونیا میں آپ کیا دیکھیں گے کہ مریض کو درد بھی ہوتا ہے، چھونے سے زیادہ ہوتی ہے، اور سوجن جوڑ بھی اور ٹانگیں موٹی سوجی ہوئی پھولی ہوئی ہوں گی۔ تو جب آپ برائیونیا دیں گے، مریض آپ کے پاس آئے گا، شروع میں کچھ عرصہ شاید وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت لگتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اگر ہو سکے تو اس کی میئرمنٹ بھی کرنی ہے۔ میئرمنٹ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو پھولی ہوئی ٹانگیں ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ کس طریقے سے کم ہوتی جاتی ہیں، چونکہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں، بعض کا مریض کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ پھلاوٹ اور وہ سوجن جیسے ہی کم ہوتی جاتی ہے، دردیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں، اور مریض کی ٹانگیں جو موو نہیں کر سکتا، جو وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ بھی آہستہ آہستہ بحالی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو برائیونیا کی جو علامات ہیں حرکت سے بڑھنے میں، یہ بھی جوڑوں کے اندر بھی اس کی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے اندر چھاتیوں کی سوجن ہو جاتی ہے، اتنی سوجن کے چھونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ایون کہ معمولی جھٹکے سے یا سیڑھیاں اترتے ہوئے خاتون اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھاتیوں کو سہارا دیتی ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ معمولی سی حرکت سے بھی اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ تو آپ یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ مینسز سے پہلے خواتین کے اندر بعض اوقات یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی ریل اگر آپ نے پکچر دیکھنی ہو تو ایسی خواتین جو دودھ پلاتے ہوئے دودھ بچوں کا بند کرنے لگتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میمری گلینڈز دودھ کی پیداوار کو پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن اخراج نہیں ہوتا، اس سے چھاتیاں سوج بھی جاتی ہیں اور بہت زیادہ بخار بھی ہوتا ہے اور درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے اندر مریضہ کی بہت ہی اعلیٰ اور بہترین قسم کی دوا جو مریضوں کو ٹھیک کر سکتی ہے اور کرتی ہے وہ برائیونیا ہے، اور اس کے بعد بیلاڈونا کا نمبر آتا ہے۔ اسی طریقے سے چھاتی کے اندر اور سر میں شدید درد ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کی حرکت ہے، یعنی مریض جب کھانستا ہے تو کھانسنے سے سر میں اس کے چوٹ لگتی ہے، اور اس چوٹ سے سر کے اندر شدید قسم کا درد ہوتا ہے، جس سے مریض محسوس کرتا ہے کہ دماغ اس کا پھٹ جائے گا، اور اس شدت کے ساتھ اس کو اس کی چوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کھانسنے سے چھاتی میں بھی درد ہوتا ہے، اور جب چھاتی میں کھانسنے سے درد ہوتا ہے تو مریض اپنے کھانستے ہوئے چھاتی پر ہاتھ رکھتا ہے تاکہ اس تکلیف کو کم کر سکے، اور یہ برائیونیا کی کھانسی خشک ہوتی ہے اور رات کو یہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ایون کہ کھانے پینے کے بعد بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، گرم کمرے کے اندر بڑھتی ہے۔ مریض سے اگر آپ پوچھیں گے وہ بتائے گا کہ باہر سے جیسے میں اندر آتا ہوں کمرے کے اندر تو کھانسی بڑھ جاتی ہے، لیکن کھانسنے سے اس کی چھاتی کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ یہ برائیونیا کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو اب تک جو ہم نے علامات کی ویریشن ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ علامات برائیونیا کی جو حرکت سے زیادہ ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ علامات کہاں کہاں اور کن حرکات کے اندر اور کن زاویوں سے ہمیں ملتی ہے۔